بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اب میں شیخ محترم رئیس الجامعہ ہم سب کے روحانی والد محترم جناب حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو دین کا کام لیا ہے، اللہ کی توفیق سے ان کا یہ سلسلہ حدیث نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں ان سے علمی استفادہ کرنے کے لیے کثیر تعداد موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اب میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمائے، اور جو طلباء فارغ ہوئے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ حدیث کی پہلے سند پڑھیں جس پر شیخ محترم حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب درس بخاری ارشاد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وبعد۔ حدثنا الشیخ الفاضل احسان اللہ بن الحافظ ثناء اللہ الزاہدی والشيخ الحافظ محمد زاهد بن محمد الدين قال حدثنا الشيخ الحافظ ثناء الله بن إمام الدين بن سعد الدين الزاهدي عن شيخه الإمام أبي البركات أحمد بن إسماعيل المدراسي الهندي، وهو عن شيخه الإمام المحدث الحافظ محمد بن فضل الدين الغندلفي، وهو عن شيخه الإمام المحدث عبد المنان بن شرف الدين الوزير آبادي، وهو عن شيخه الإمام المحدث السيد محمد نذير حسين الدهلوي، وهو عن شيخه الإمام المحدث شاه محمد إسحاق الدهلوي، وهو عن شيخه الإمام المحدث شاه عبد العزيز الدهلوي، وهو عن شيخه الإمام المحدث أحمد بن عبد الرحيم الشهير بالشاه ولي الله الدهلوي، وهو عن شيخه الإمام المحدث أبي طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن القراني المدني، وهو عن شيخه الإمام المحدث برهان الدين بن إبراهيم بن الحسن القراني شهرزوري، وهو عن شيخه الإمام المحدث نجم الدين محمد بن محمد الغزي العامري، وهو عن والده وشيخه الإمام المحدث بدر الدين محمد بن محمد الغزي القرشي، وهو عن شيخه الإمام المحدث زكريا بن محمد الأنصاري القاهري، وهو عن شيخه الإمام المحدث شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني، وهو عن شيخه الإمام المحدث أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلجي، وهو عن شيخه الإمام المحدث أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي، وهو عن شيخه الإمام المحدث أبي عبد الله حسين بن المبارك الزبيدي، وهو عن شيخه الإمام المحدث أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، وهو عن شيخه الإمام المحدث أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي، وهو عن شيخه الإمام المحدث أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، وهو عن شيخه الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري، وهو عن شيخه الإمام المجتهد المحدث الفقيه أمير المؤمنين في الحديث والفقه واللغة والتاريخ والعقيدة محمد بن إسماعيل البخاري. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية.
ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. ثم قال حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا ما عندي والله تعالى أعلم بالصواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل احترام حاضرین کرام، معزز اساتذہ، عزیز طلبہ، جی یہ مجلس جو ہے یہ جامعہ اسلامیہ میں صحیح بخاری کی تکمیل کی مناسبت سے قائم ہوئی ہے، اور صحیح بخاری واحد کتاب ہے دنیا میں کہ پورے عالم اسلام میں اس کا جو ختم ہے یہ ہوتا بھی ہے، تقریبیں ہوتی ہیں، اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے اور اس کی احادیث کی وضاحت اور تشریح کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں یہ تقریب اس کی جو آخری حدیث ہے اس کی مناسبت سے قائم ہوتی ہے. تو جتنے بھی مدارس ہیں الحمدللہ اہل حدیث مدارس کو یہ شرف ہے کہ وہ اس کتاب سے پیار اور محبت کی انتہا کرتے ہوئے وہ اپنے سال کے اختتام پہ اس کے لیے مجلس قائم کرتے ہیں. علماء کرام تشریف لاتے ہیں، حدیث پہ درس ہوتا ہے، سیرت بخاری پہ بات ہوتی ہے. تو بھائی یہ اس کتاب کا شرف ہے. دیکھو میں نے اس میں جو ہماری تربیتی باتیں ہیں میں نے آپ کو وہ کرنی ہے. آپ سے کوئی دقیق فنی بحثیں میں نے نہیں کرنی، نہ وہ آپ کی سمجھ میں، نہ آپ کی ضرورت ہے، اور نہ میں اس میں آپ کو خواہ بور کرنا چاہتا ہوں. تو بات شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، بڑی قابل توجہ جو ہے وہ بات ہے، وہ آپ بھائی اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھیں کہ حدیث کی کتابیں جو ہے وہ بڑی ہیں، لیکن یہ شرف امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو کیوں ہے؟ اس کے دو تین وجہ ہیں، اس کے دو تین سبب ہیں جو آپ سنیں، اہل علم بھی سنیں، طلبہ بھی، عوام بھی. سب سے پہلا سبب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اماں ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بچے جو اپنی سعادت کے آسمان پہ جو پہنچتے ہیں اس میں ان کی ماؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. وہ ان کی نیت یہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں، اس محمد کو جو ہے تو وہ نبینہ ہو گئے، نظر جو ہے وہ چلی گئی. اب ماں کے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں جو جذبات ہیں، جب وہ سب کچھ امیدیں جو ہیں وہ بجھتی ہوئی نظر آئیں، تو آپ بتائیے کہ ماں جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ تڑپی ہوگی. اللہ اکبر، بڑے غور سے بات سنو یار. یہ تو بڑی دعائیں انہوں نے جو ہے نا وہ کی
اب کیا کیا اس نے اپنے اللہ سے کہا ہوگا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھولی پھیلا کے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا۔ آخر ان کو خواب آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا ہادہی، اے بی بی تیری بچے دیاں نظر اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیتی۔ خواب آتی ہے، آگے ان کی نظر جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی، چلو ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ بات سنو، مائیں آج بھی ہیں۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ماں ہے نا، اللہ والی جو ماں ہے، جتنی یہ اللہ کے قریب ہے اتنے بندے بھی نہیں ہوتے۔ ماں کا دیندار ماں، ماشاءاللہ اللہ والی ماں، اور اللہ یہ قربتیں بڑی گہری قربتیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، آج بھی بچے مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، میں والدین سے، والد سے بھی والدہ سے بھی میں یہ التجا کروں گا کہ بھائی دیکھو ایویں ہی بال نو مسیتے کل چھڑیا، چل ٹھیک ہے جو پڑھ گیا ٹھیک ہے، نہ پڑھے گا ریڑی لا لے گا، یہ کر لے گا وہ کر لے گا۔ اور یار تہاڈی نیت ہی کوئی نہیں، تہاڈے کول عزم ہی کوئی نہیں، وہ تسا کوئی ذہن ہی نہیں بنایا، تسا اپنے بچیاں واسطے کوئی منزل ہی متعین نہیں کی تھی، پھر انہیں رولنا ہی ہے نا۔ جتنے بھی والدین اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کراتے ہیں، سب سے پہلے وہ ایک عزم کریں، اس بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کرو، اللہ کو دو۔ تسی اللہ نو تے دیندے ہی نہیں، تسی مسیتے مولوی نو پھڑا ہوندے ہو جا کے، اج یہ نو داخل کر لو جی، چل پینڈ شیطانیاں کر دے، چلو مسیتے سانبھیا رہے گا۔ بھائی یہ ایسے بچے جو ہے نا، یہ بخاری بننا کوئی سوکھا کام، ہاں آج بھی بنتے ہیں، کوئی بنائے تھے بن دینے، بنائے گا کون؟ ماں بنائے گی، پیو بنائے گا۔ کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرو، اللہ سے بات کرو کہ یا اللہ اے میرا بچہ ہے، میری طرفوں تیری راہ چ وقف ہے، میں دے کو دنیا دا کوئی مفاد نہیں لینا، کوئی کم نہیں لینا، کوئی دلچسپی نہیں منو کہ او بن کے اے بن کے وڈا افسر، وڈا تاجر، وڈا یہ وڈا وہ بنے گا اور پیسے کما کے لے آئے گا، مینوں اے دے نال دنیا دا کوئی مطلب نہیں، میں تینوں پھڑاتا ہے، یا اللہ انہوں امام بخاری بنا دے، یا اللہ انہوں مسلم بنا دے، یا اللہ انہوں ابن تیمیہ بنا دے، یا اللہ انہوں اچھی جڑی ہے اور نظر رکھو، امام احمد بن حنبل بنا دے، شافعی بنا دے۔ او بھائی کیا او اللہ صرف ایک شافعی بنا سکتا سی؟ ایک گل کر دیا مت چکو، کیا وہ ساڈا رب جڑا ہے وہ دے کو سارا آ جا کے ایک ہی شافعی بنیا دے، ایک ہی احمد بنیا دے، ایک ہی وہ دے کو وہ بڑے بنا سکتا ہے یار، یہ رنگ نے مختلف کہو یا اللہ انہیں تمہیں اچھا بنا دے تو منو، وہ دے کھاتے کو گل پاؤ تے صحیح، وہ دی کوئی ذمہ داری لاؤ تے صحیح، ویکو ہاں بچہ جڑا ہے نا وہ پھر بن دے کہ نہیں بن گا۔ یہ سب تو پہلی میں تواڈے کولوں التجا اور گزارش پہ کرنا، یہ نال ایک منسلک گل ہے جی میں تانوں وضاحت کر دیاں۔ یار میں نوں تواڈے کول تھے کوئی میرا خیال ہے کوئی 26-27 سال ہو گئے، اسی اپنی ایک نیت رکھ کے ٹرے، اوکھے سوکھے مدرسہ، تعلیم، نصابی کتاباں دی تشکیل کدے لئی کہ یار جیڑا طالب علم سارے کو پڑھے نا وہ بڑے اعلیٰ معیار دا عالم بنے۔ میرا ہمیشہ تو میں ٹمپریلی جے مولوی میں نہیں بنا دا، میری وہ نیت ہی نہیں ہے، سمجھ آگئی تو گل تو سمجھ ہونی چاہیے تھی۔ بڑی کوششیں جو ہے نا وہ تاحال ایک کوشش ہے وہ چل رہی ہے، وہ سن لو۔ میں نے دنیا دیکھی ہے،
جتنی آپ نے نہیں دیکھی ہے، جامعات دیکھی ہیں، یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، نصاب دیکھے ہیں میں نے۔ ہمارے ماحول کے مطابق جب تک کسی بچے کو 24 گھنٹے دینی تعلیم کے لیے وقف نہ کریں اور پیچھے والدین کی دعائیں اور اساتذہ کی محنتیں نہ ہوں، بہتر نصاب اور نظام تعلیم ان کو نہ دیا جائے، وہ بڑے عالم نہیں بن سکتے۔ میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں، کس کے لیے سوچتا رہتا ہوں؟ آپ کے بچوں کے لیے سوچتا رہتا ہوں۔ میں نے اس وقت ایک پروگرام جو ترتیب دیا ہے، تشکیل دیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک نصاب بنا رہا ہوں سارے فنون پہ مشتمل، بنایا ہوا ہے ہم نے۔ اب اس نصاب کی روشنی میں طالب علم کو ہر لحاظ سے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اصولی بھی ہے، لغوی بھی ہے، جتنے بھی دینی علوم کے جو تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں باتم جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے۔ اس تک پہنچانے کے لیے پہلے ایک صورت تھی کہ چلو یہاں پڑھ لیا اور دوبارہ جدی قسمت مدینہ یونیورسٹی چلا گیا، کوئی نہ گیا، قسمت دی گل۔ میں نے مکہ مکرمہ میں کچھ جڑے میرے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کی مشاورت سے میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا کہ ہم ایک نصاب ہے وہ پڑھائیں گے شوال سے لے کے رجب تک، شعبان رجب سے پہلے جمادی الثانی تک وہ سارا نصاب ہم جامعہ میں پڑھائیں گے، اور اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے ان بچوں کو مکہ مکرمہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا۔ وہاں جو جید علماء ہیں، ہر فن کے متخصص ہیں، ان کے حوالے کریں گے۔ 3 مہینے ان کی کلاس کہاں چلے گی؟ انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں چلے گی انشاءاللہ۔ اور کچھ والدین کو اور بچوں کو پتہ ہے، ہم نے کو 3-4 مہینے پہلے ان سے کہا تھا پاسپورٹ بناؤ۔ 40 طالب علموں کا ہم نے انتظام اس سال کیا، 40 طالب علموں کا۔ پروگرام یہ تھا، پاسپورٹ بھی بڑی دیر سے آئے، جس وجہ سے لیٹ ہوتے ہوتے بہرحال میں نے جو پروگرام تشکیل دیا وہ یہی تھا کہ رمضان کے 5 دن بعد ان طالب علموں کو ہم بھیجیں گے۔ شوال، ذیقعد 2 مہینے ان کا وہاں پہ جو ہے وہ کلاس ہوگی۔ اب میں نے وہاں پہ ساجد صاحب ہیں، وہ کچھ کام کرتے ہیں ٹکٹوں کا، میں نے ان سے کہا بھی، انہوں نے کہا آپ صاحب گورنمنٹ جو سعودی ہے اس نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ رمضان کے بعد عمرے کے ویزے پہ 8 یا 15 تاریخ سے تک کوئی آ جائے تو آ جائے، اگر آ جائے تو اس کو 15 دن کے بعد واپس جانا ہوگا۔ اب وہ 15 دن میں ہم کیا کریں؟ اب ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ حج کے بعد اس کو جو ہے نا وہ رکھا، تو انشاءاللہ العزیز یہ طلبہ ان کو پڑھا رہے ہیں، ایک نصاب جو ہے ان کو، اب جو بہترین ان کا رزلٹ ہوگا ان کو انشاءاللہ تعالی پھر حج کے بعد 3 مہینے کے لیے وہاں ان کو بھیجیں گے۔ سارے انتظامات ہم نے کیے۔ اب سعودی گورنمنٹ کوئی رکاوٹ ڈالے تو مجھے نہیں پتہ، وہ تو ہم مجبور ہیں، باقی سارے انتظامات مکمل ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آپ بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، مجھے آپ یعنی وہ بچے یہاں داخل کراؤ جو والدین نے ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا، ایویں جیسی جاواں گے موج میلہ مار کے آ جائیں گے دیو کریں گے، بھائی یہ بہت بڑی خیانت، بڑی بےایمانی ہوگی۔ میں نے یہ نہیں کرنا بھائی، بالکل نہیں میں کرنا، ایک بچہ بھی نہ کر لو میرے کو، سمجھو نا۔ تو آپ یہ کریں کہ بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کریں۔ ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں بہترین عالم بنانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یار آج میں ہوں، کل میں نے نہیں ہونا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نہ ہوں تو کم از کم پیچھے جو ہے وہ اس منصب کو سنبھالنے والے بڑے باصلاحیت لوگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔
ہم اس فکر میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ چلو یہ بات جو ہے نا یہ آپ کو میں نے سمجھا دی، تو وقف جو ہے وہ کرو بچوں کو اور پھر اللہ کے حوالے کرو، پھر یہ نہیں ان سے لالچ رکھنا کہ بچہ پڑھ کے آئے گا تو انہیں ملازمت کرے گا تو ان کتنے گیا جی وہ جی ہوں اسی دیکھو جی ہوں فارغ جی نے کدوں ہونا ہے جی وہ پھر اسی یہ ملازم لوانا ہے تو پہلے ہی لوا لیا ہے یار تو ساڈا ضرور 6 سال سیر کرنا ہے ساڈا تو غلط طریقہ کار ہے آپ بھائیوں کا، جس کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہے نا وہ کہیں کسی منصب پہ نہیں پہنچتے، لیکن پھر بھی جن کے والدین میں اخلاص اور جن کے والدین وہ بچے پھر بھی بڑا کچھ چمک جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جامعہ کی سب سے بڑی کامیابی تاحال یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے جامعہ میں مدرسین بھی، اپنی تحصیل میں خطیب بھی، جمعہ پڑھانے والے بھی، سب ہم خود کفیل ہیں الحمدللہ۔ اس سال یہ 2 بچے فارغ ہو رہے ہیں، ان 2 کو 2 مت سمجھو، یہ گنتیاں چھوڑ دو کہ 20 ہیں 30 ہیں 40 ہے 2 ہے یا 1 ہے۔ او بھائی میرے نزدیک میرے معیار کے مطابق اگر 1 بچہ بھی ہے تو وہ ان 100 سے بہتر ہے جو میرے معیار کے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ 2 بچے میں تعریف نہیں کر رہا، ان کا پورا کردار جو ہے پورے دوران تعلیم بہت بہترین پڑھنے والے، تبلیغ میں بھی دوسرے کاموں میں الحمدللہ، اور ہیں شہر صادق آباد کے۔ یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ خوشی والی بات ہوتی ہے کہ مدرسہ جس شہر میں ہیں اس شہر کے اگر بچے وہاں سے کوئی نہیں نکلتے ہیں، کوئی کتوں آیا استاد بھی کتوں آئے تھے کتوں گئے، یار وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات جو ہے نا وہ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے بڑی برکتیں جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں ہمیں الحمدللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ میں جو حدیث پڑھی ہے بچوں نے اس کے اندر جو ہمارے لیے تربیت، تعلق باللہ، للہیت، اس کے جو آداب ہیں وہ بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیتا ہوں بھائی۔ سب سے پہلے تو باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اللہ نے اپنا ایک نظام جو ہے نا ہمارے بارے میں اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ دیکھو ہم نے قیامت کے دن جو تمہاری جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے نا، یہ بڑے غور سے سنو، یہ ہمارے بارے میں یہ باتیں ہیں۔ ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم نے نیکیوں اور بدیوں کا ترازو جو ہے وہ ہم نے لگا دینا ہے، نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں ڈال دو، برائیوں والے پلڑے میں برائیوں ڈال دو، موٹا یہ حساب ہے، جیڑا پلڑا پاری ہو جائے اس پاسے انہوں ٹور دے، بریک چھاننی لان دی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم ہے اور اللہ دا فضل ہے۔ ایک حدیث ہے نا کہ ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا، وہ دی نیکیاں دا کوئی شے نہیں ہوتا، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسے وقت ہونے دلوں ہو کے کلمہ پڑھیا ہوئے گا اور گناہوں دے دفتر لگے نے، وہ کہے گا یار میرے پلے دے شاہی کوئی یہاں بھی ہو رہا ہے کوئی نیکی ہے دی، وہ جی ایک ہے ایک لا الہ الا اللہ دی پرچی پا دیو، ابھی نیکی ہے نا، نیکی والے پلڑے چ پا دیو۔ اللہ اکبر، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے 99 دفتر الہ مد البصر تان حد نظر، گناہاں دے سارے دفتر جڑے نئے اتاں اور لا الہ الا اللہ پاری، انہوں آکھا جائے گا جا بھئی تو جنت جا تو۔ اللہ تعالیٰ دے نظام نو سمجھ کے اور او دے مطابق اپنی آخرت دی تیاری کرو، ساڑھا حساب ہونا ہے یہ وَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ ساڑھا نظام ہے۔ اور یہ جو کوشش کرو کہ او نیکیاں کرو کہ جیڑیاں نیکیاں لے پلڑے نو پاری کر دیاں، جیدے نال پھر گناہ جننے بھی آ جان او نیکیاں لا پلڑا ہلے نا۔ او دے بچوں ایک اے بھی ہے، لیکن میرا کام ہے دسنا سوکھا کام۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اسقل فی میزان المومن، مومن دا جڑا میزان ہے ترازو نیکیاں لا او دے چ بہت بڑی جڑی پاری چیز ہے نا یوم القیامہ من خلق حسن، کہ او بندہ کی ہے او دے چ حسن خلق، اچھے اخلاق۔ یار حدیثاں سی پڑھنے میں ہیں لیکن یہ دے بہت سارے او پہلو کے جڑے واقعاتاً سکل پیدا کر دینے او دا سانو کوئی پتہ نہیں ہے۔ عام جائے اچھا جی حسن خلق کی ہوتا ہے؟ حسن خلق یہ ہوتا ہے کہ چلو کسی نو تانگ نہ کرو، کہ غریب دی مدد کر دیو، کوئی فقیر ہے انہوں چار آنے ٹکے دے دے، کوئی بیمار ہے تو چلو انہوں کوئی مدد کرتی ہے، انہوں ملا ہے اعتماداری کر لی، کوئی بلی زخمی ہو گئی ہے انگریزاں دے مذہب دے مطابق کتا زخمی ہو گیا ہے انہوں ہسپتال لے جاؤ پٹیاں کراؤ وغیرہ وغیرہ۔ ساڑھے نزدیک حسن خلق اینا کی، لیکن نہیں بھائی جو میں تو انہوں دسن لگا انہوں غور نہ سنا۔ حسن خلق دا ات مخلوق ہو گئی نا، حسن خلق دے سب تو پہلے جڑا حقدار ہے وہ کون؟ ادھا سے نہیں کدھی سوچے کون ہے حسن خلق دا سب تو پہلا حقدار؟ کو پتہ ہے وہ ساڑھا اللہ تعالیٰ، وہ ساڑھا رب ہے۔ جس بندے نے اپنے حسن خلق دی ابتدا اتھوں نہیں کی تھی وہ بد اخلاق ہے۔ وہ لوکاں آستے جنہ مردی حسن خلق ہوئے، جنہ مردی ہو عیدی بن جائے، جنہ مردی ہو خرچے کرے، یہ کرے وہ کرے، لیکن اللہ نال وہ خوش اخلاق ہے نہیں۔ وہ جنت اللہ دی ہے نا، وہ دی جنت جانے نا، تو وہ دی نال بد اخلاقی کر کے تو جنت جی کی میں ٹر جائیں گا بھائی، نہیں جا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے بڑی بد اخلاقی اس کے ساتھ کفر ہے اور اس کے ساتھ شرک ہے۔ مشرک کبھی بھی اللہ کے ساتھ خوش اخلاق ہے نہیں، وہ بھی خوش اخلاق ہے۔ مشرک میں اللہ نے کہتا ہے کافر بھی تھے مشرک بھی، انہوں میں جہنم چوں کدی کڑنا ہی نہیں۔ تو جنہیں مردی جڑے نا کتیاں بلیاں انساناں گاواں مجھاں ڈنگراں جنہ مردی خوش اخلاق کر لے دے، جنہ مردی تو کر لے پہلے۔ اس وعدیہ گل پلے بناؤ بھائی، جڑا بندہ ایتھے کمزور ہے، جڑا بندہ ایتھوں مار کھا گیا ہے، وہ دا آگے کوئی ٹھکانا نہیں چھے۔ دوسرے نمبر تے خوش اخلاقی، حسن خلق دا حقدار اللہ تعالیٰ دی ذات تو بعد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک ہے۔ اللہ اللہ دا قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک نال جڑا بد اخلاق ہے او دا حشر بھی بہت برا ہے۔ کوئی جنت جنت ہو دی کوئی، کوئی ہو دے نیکیاں دا پلڑا کوئی نہیں۔ اور قیامت والے دن باقاعدہ ایک مجلس ہوئے گی، ایک عدالت لگے گی۔ اللہ قرآن ہے، نبی ہے، قرآن آکھے گا اللہ انہوں پوچھے انہوں نے میں زندگی چ کدی دھیان نال نہ پڑھیا سی، نہ سمجھیا سی، تے نہ میری عزت کی تھی سی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، کیس دائر کنے کی تھا بھائی؟ رسول نے دائر کی تھا۔ جرم کی عدالت کی دیئے، عدالت اللہ دیئے، جرم کیے، جرم ہے کہ قرآن نال خوش اخلاقی نہیں کی تھی۔ پھر ان دسو بھی فیصلہ کی ہوئے گا، اور قرآن بھی اللہ دا، نبی بھی اللہ دا، فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے۔ یہ معمولی گلہ نہیں ہے بھائی، قرآن نو پڑھیا کرو، قرآن دی تلاوت کرو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، قرآن دے مطابق جڑا ہے اپنا عقیدہ اور عمل انہوں درست کرو، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیو، بچیاں نو دیو، سارے کر دے افراد نو
قرآن دی تعلیم جڑی ہے نا وہ دیو جے تسی قرآن دی تعلیم نہیں ہاں جی ان کی کرنا جی بچے نو سکول وہ پہلا کوئی 10 12 15 پڑھ لوے انگریزی انہوں چنگی آ لوے تو وہ تو بعد پھر چلو وہ مولوی تو پھر بانی جائے گا نا قرآن تو پھر ہے یہ نا پڑھ لے گا نا کوئی ادب نہیں اور کوئی خوش اخلاقی نہیں قرآن نالے گل دھیان نال پلے بن پلے کھچنا ماریا جائے سادہ کام ہے بیان کرنا دسنا ساڈا فرض ہے اس واسطے جیڑا بندہ قرآن نال بد اخلاق ہے او دا کتھے گیا جی ہاں حسن خلق کتھے گیا اس تو بعد درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال خوش اخلاقی جن نے اللہ دے رسول نو اور او دی سنت نو او دے نال خوش اخلاقی نہیں کی تھی انہیں رسول اللہ نو چھڑیا دے ہوران دے پیچھے نسیا اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو چھڑیا دے یہ جی فلاں کے فرمودات ہیں یہ فلاں کی فقہ ہے یہ فلاں کے جو ہے وہ اقوال ذرین ہیں وہ تینوں حدیث رسول چوں کوئی فرمودہ نہیں لبا نہ کوئی اقوال ذرین لبا تینوں کیا ادب ہے تیرا او بھائی یہ 4 ادب کی جگہ ہیں یہاں حسن خلق اگر تقاضے پورے کرو گے تو اگے بھی گل بنے گی جڑا ایتھوں ماریا گیا ہو ماریا گیا تو انہوں میں دس دیتا اللہ نے شرک مت کرو اللہ تعالیٰ دنال کفر اللہ تعالیٰ دنال نا انصافی اللہ تعالیٰ تو مایوسی جن نے ایمان باللہ دے تقاضے نے سارے پورے کرو قرآن نال محبت کرو محمد الرسول اللہ نال محبت کرو حدیث رسول نال جڑے نا محبت کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں تو مروی ہے کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ویڑا سی ہو یار اور کوئی وقت سی جدوں کوئی بندے کسی بندے دی زبان جو ہے لفظ نکل دا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کن اتر لگ جاندے ساڑیاں اکھاں اتر لگ جاندی ساڑھی ساری سوچ فکر کتھے لگ جاندی اس گالتے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا وہ یار ساڑھا حال ہے وے اسی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے کسی نے امام بنا لیا کسی نے کچھ بنا لیا لمحہ کھاتا ہے یار چلو بہرحال اینے کی گال تسی سمجھو اے دے تو بات اینا 4 حسن خلق دے جڑے حقدار نے وہ تو بعد پھر مخلوق دا حق ہے مخلوق دے ظلم نہ کرو پھر ماں دے نال حسن خلق ہے والد دے نال حسن خلق ہے پینا پرا رشتہ دار عزیز دوست احباب پورے انسان جانوراں نال ظلم زیادتی نہیں کری یہ ساری چیزاں حسن خلق دیاں بعد چاہدیاں نے جتوں شروع کرنا ہے وہ ساڑھے تصور ہی کوئی نہیں اس واسطے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب سب تو پہلا وَنَدَوْ الْمَوَادِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اسی دے ہوتے ایک ترازو لگاتا ہے برائیاں بھی پا دے ہوتے نیکیاں بھی جدیاں نیکیاں ود جان چل وہی جنت ہے جدیاں کٹ جان پھر جا میں بہرحال کوشش کرو کہ اپنا جڑا ہو اس مسئلے اللہ دا حق ادا کرو قرآن دا حدیث رسول دا محمد رسول اللہ دا حق ادا کرو باقی سب دا حق ادا کرو چلو اس تو بعد حدیث ہے حدیث دا متن ہے سند ہے اور سند راوی نے جنہ جو آخری راوی ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی گل پھر اتھے ہی آگئی یار پہلے امام بخاری دی دوسرے ائمہ دی گل ہوئی ہے ان کتھے آگئی ہے ابو ہریرہ تے وہ ابو ہریرہ کون سی یار آج کوئی حدیث دی کتاب ایسی نہیں علم حدیث کی تے مکمل نہیں ہوتا جو دے چون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ربیتاں کر دے یہ دین مکمل نہیں ہوتا یہ شرف ہے بھائی یہ دے کوئی اسباب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دے سن آئے مسافر مہاجر آئے آکے مسیح ڈیرہ لا لیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
انہاں دی مجلس وچ بیٹھے سنیا فرامین سنے ماں بھی نال سی تے ماں کافر سی وہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں میں چنگیاں ٹکا کے کٹ دی سی قسمت دی گل ہے او بھائی نصیب دی گل ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ انہوں نے سب تو پہلا تے انہوں نے آکھنا یا رسول اللہ تو آڑے کو میں کی لکاؤں میری امیں تے تو انہوں گالاں بڑیاں کر دیئے تے میرا دل بڑا دکھ ہے اللہ اکبر تے تسی دعا کرو میری اماں ایمان لے آوے مسلمان ہو جائے اچھا چل ٹھیک جا دو دعا کی دی ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی کر گئے تے ماں جڑی ہے نا وہ نان ڈئی سی وہ پہلے ہی انہیں کلمہ پڑھ لیا تے وہ جڑا ہے کہ غسل ہے بھئی چلو مسلمان ہو گئے ہیں تے ہونا کفر دا نہ ہونے نہ یہ نا ہاں نکلی کہ ہاں ابو ہریرہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اوہ بچیو کیتے ماما اپنی اولاد دی سعادت مندی دی انتہا کر دیں دیا تے کیتے اولاد اپنے ماں پیو دی سعادت مندی دی انتہا بن جائے ماں اسے پتر بن گیا جناب اس تو بعد دوسری دعا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جا کے ایک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو التجا کی تھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہون ایک دعا اور کر دیا میری تے میرے ماں دی محبت سارے مسلمانہ دے دل چپا دیا اللہ وہ منگن آرے کچھ منگ دینے ہو یار انہوں دے روپے ٹکے دی جڑی دلالت اسی دے اے دے چوئے نہیں نکل دے یار کی منگے ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی نہ کہا یا رسول اللہ دعا کر دیو کہ ہر مسلمان دے دل چ میری بھی محبت ہوئے تے میری اماں دی بھی محبت ہو میرے نال بھی تے میری اماں نال بھی بغض رکھن والا بندہ کوئی نہ ہوئے آپ نے اے بھی دعا کر دی تھی اللہ اکبر اگے پھر قسمت آنے اپنی میں اس تفصیل چ نہیں جانا کوئی قوم ایسی بھی سی اور ہے وے جنہوں نے آج تک اے ہوئی بغض رکھیا ہے کہ ابو ہریرہ نو فقہ نہیں سی آمدی ابو ہریرہ فقیہ نہیں سی انہوں دین دی سمجھ نہیں سی میں نہیں یہ دیتے لمحے نہیں ٹھیک ہے لیکن انج دے بھی ہوندے نے البتہ ابو ہریرہ نال انج دی شیطانیت دے باوجود بھی عام مسلمانہ دے جذبات بڑے پیار اور محبت دے جذبات اور سب تو قیمتی جذبات انہاں لوگاں دے نے جڑے روزانہ ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ دی حدیثاں پڑھ دے نے حدثنی فلان ابن فلان ان فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ نو اتنا ہی بڑا ہے کہ ابو ہریرہ نو حدیث رسول پڑھن والے دے دل چ بڑیاں محبتاں نے الحمدللہ رب العالمین اور ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی دا ایک اور وہ بھی مسئلہ سن لو اور دے تے بھی عمل کرو ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے ایک دعا کی تھی انہوں نے کہا اللہ جیڑا بندہ ابو ہریرہ تے او دی اممہ واسطے بخشش دی دعا کرے ابو ہریرہ او دی واسطے تیرے کو دعا کر دے کہ تو انہوں معاف کر دے یار کو سمجھ آئی تو وہ کی سمجھ آیا بھائی تو جیڑا بندہ ابو ہریرہ اور دی اممہ دی بخشش آتے دعا کرے گا نا ابو ہریرہ اس دنیا اپنا پیغام تے دعا اللہ دے ہاں نوٹ کرا گئے نے اللہ نو کہہ گئے نے کہ یا اللہ تو انہوں معاف کریں میری دعا ہے تیرے کلوں کہ تو انہوں ضرور معاف کرنا اللہ
اسی ہمارے موٹے انہاں پرہاں ٹوٹے پجے جڑے کن ٹوٹے انہاں کولوں اسی جا کے تے دعاواں کراندے پھرنے اوے ابو ہریرہ جو دعا کر گئے نے او یار وہ کرو ہاں او دی اماں دی سے بخشش دی دعا اللہم اغفر لے ابی ہریرہ اللہم اغفر لے ام ابی ہریرہ ابو ہریرہ دی دعا تانوں آپ ہی لگ جائے گی تے جنی یاری کرو گے انی یاری لگ دی رہ گی اللہ اکبر فقہ اینو ماندے نے جڑی دین دی فقہ ہے نا او دی شکل و صورت ہی ہو رہے جڑی لوگاں نے فقہ دے رنگ روٹ بنائے نے اور رنگ ہی اور نہیں آئے ٹھیک ہے نا او صحابہ دی فقہ نال اور رل دے مل دے ہی کوئی نہیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے اور انہوں نے یہ سٹوری ہے داستان ہے اج اپنے بچیاں میں اسی طرح دعاواں کرو ناز دے اور بچیاں دا فرض ہے کہ اپنے والدین آتے دعا کرن جنہ بچیاں دے والدین کوئی زیادہ پڑھے لکھے دیندار نہیں انہاں بچیاں دا فرض ہے کہ وہ دعا کرن اللہ جے او اگر عقیدہ صحیح عقیدے تھے نہیں اور بھائی مولانا حضرات طالب علموں جنہ دے والدین صحیح عقیدے والے نہیں اللہ کو دعا کرا کرو جے تہاڈا عقیدہ صحیح ہو گیا تے یا اللہ میری اماں دا عقیدہ ٹھیک کر دے اللہ میرے والد دا عقیدہ ٹھیک کر دے وہ اللہ کر دے گا وہ ابو ہریرہ دی ماں جڑی ہے نا سامنے کھلو کے رضی اللہ عنہا گالاں کر دی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ انہوں نے دعاواں کیتیاں کرائیاں تے انہیں ایمان لب گیا نا وہ تھوڑی ماما نو لب جائے گا یار جنہ ماما کو ایمان کوئی نہیں بڑے بندے نے والد نے پڑھے نہیں بیچارے لیکن انہوں نے بچے مدارسی پڑھ دے نے انہاں بچیاں دا فرض ہے کہ اپنی ساری زندگی سب تو زیادہ دعا دے حقدار کون نے تواڈے والدین نے تواڈے بھیڑاں بھرا نے او جنہ کو علم نہیں جنہ کو عقیدہ نہیں جنہ کو کردار نہیں جنہ کو دین نہیں انہاں آتے دعاواں دی انتہا کریا کرو تے اپنے آتے بھی جڑا نا وہ کریا کرو چلو جو اس تو بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے انہوں ذرا تو سنو آپ نے فرمایا کلمتانی دو کلمے اہو جائے جدیاں تین صفتاں نے کلمے کنے نے دو اور صفتاں کنے نے وہ دیاں ترے پہلی اے صفت ہے کہ وہ پڑھنے چے بڑے آسان نے کوئی ایڈا زور نہیں لگدا کوئی زبان نو کوئی والب مطر نہیں دینا پہندا کوئی بڑا کچھ جڑا ہے نا کوئی حفظ نہیں کرنا پہندا آرام نالی زبان تے چالو ہو جاندے حبیبتان الرحمن تے اللہ نو بڑے پیارے آئے ہائے اللہ نو سقیلتان فی المیدان بات پھرو یا گیو وَنَذَوْ الْمَوَادِينَ الْقِسْطِ پہلی ایک صورت میں تو انہوں سناتی ہے حدیث دے وچ ہے کہ اے او کلمے نے کہ جدا نیکیاں والا پلڑا پاری کرنے چے بڑا کردار ہے اوہ او کلمے کی نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آؤں میرے خیال سارے آنا چاہیے جنہوں نہیں آؤں وہ پکاؤ اللہ دے بندے بڑے کاٹے چ جا رہے ہو جڑا انہوں پڑھدا نہیں جڑا انہوں سمجھدا نہیں بڑے خسارے چاہے چلو دو چیزیں جڑی ہیں نا میں وضاحت کر دیا جی ایک تو ہے کہ حبیبتان الرحمن اللہ نو اے کلمے پیارے بڑے اچھا کنے ایک پیارے نے وہ یار وہ پیار تے اینہ بھی ہوندہ دے اینہ میں دے اینہ میں دے اینہ میں کوئی حد ہے پیار کنے ایک پیارے جنہیں کے پیارے نے نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیار دیاں قدران تے مقداراں دسیاں نے میں وہ تو انہوں سنا دینا دے تیان نال سنو اور انہوں ویخ کے پھر اینا کلمیاں نو پلیا جینا زندگی چی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں دی بیوی دے ساڑی اممہ جویریہ بنت الحارس
بھئی یہ کچھ چھوٹے بچے جڑے شاید بہ جو بھئی سارے بیٹھ کے سنو میں خراب نہ کر لو گا اور اتھوں کوئی طالب علم اٹھے نہ بھئی سنو اوہ قسمتاں ویکھو یار تے اللہ کو قسمت منگیا کرو جویریہ بنت الحارث ایک بنی مستلق ایک قبیلے نال ایک جنگ سی تے اتھوں فتح ہوئی تے وہ جڑا حارث جڑا قبیلے دا سردار سی نا اے او دی تھی سی اللہ نا ایدہ سی برہ بڑے غور نال سنا یار ہوئے ہوئے ماما نے ساڑیاں انہا ماما دے نال پیار دی انتہا کرنا ادب احترام دی انتہا کرنا اے ساڑا فرید ہے ایمانی ساڑا فرید ہے وہ بیان کر دیا ہویا کی چلو تھوڑا قصہ میں سنا دیا جب کافی قیدی ہو کے لوگ آئے تے اے برہ جیڑیاں سن ایک صحابی دے او مال غنیمت انہاں دے حصے چ آ گئیاں صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ او عورت ہے تے سردار دی بیوی ہے تے ساڑھے دل نہیں کردا کہ اسی کو جڑے ہاں مارے موٹے جے سردار دی بیوی ہے بیٹی ہے تے پھر تسی ساڑھے سردار ہو ساڑھا دل اے آندہ ہے کہ وہ تواڈی بیوی ہونی چاہیے دی کیا بات ہے یار آئے آئے یہ محبتہ نے یہ ادب نے یہ اخلاق نے یہ تربیت ہے جی تو ایسی خالی لگے پھرنے چلو وہ نا وہ قدرتی وہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کارا آگا وہ جس صحابی دے کول سی نا انہوں نے آکھیا بھئی تو گال سن بھئی ٹھیک ہے میں تیرے حصے چاہ گئی ہیں تو انج کر تو موقع تو پیسے کنے لینے میں تیری غلامی چھ رہنا کوئی نہیں اللہ وہ آگئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کار آگئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی وہ بیان کر دیا نے کہ آئی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں واہ منہ متھے لگن والی بنایا سی تے سونی بڑی ایک عورت سی آکھیا یا رسول اللہ اس طرح میں فلاں دے حصے چاہیاں میں او دن المقاتبت کی تھی میں انہوں آکھیا تو پیسے لے لے دے منو آزاد کر دے تے تسی انج کرو کہ تسی جڑے نا میری کچھ مدد کرو کہ میں انہوں پیسے دے کے دے آزاد ہو جاؤں آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو انجی کر میں تینوں ایک اختیار دے دینا تو دل کرے تو میں تیری او دے وچ مدد کر دینا پیسے نہیں تو جی دل کری تو میں میرے نہ شادی کر لیا تو چل بیوی بن انہیں کہا ٹھیک ہے یار شادی کر لی جنا شادی کر لی بعد جو قبیلے دا سردار جڑا نا وہ بھی آیا جدوں صلح صفائی ہو گئی ہے وہ آیا تو انہوں لبدہ پھیردہ سی برہ نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھنا شادی کر لی ادھا نام جویریہ رکھ دیتا آیا پوچھے سو جی وہ جویریہ برہ کتھے بنا کیا میں انہوں لینا سے آیا آپ نے فرمایا جاندی ہے لے جا پائی میں تینوں کیا تیری تیئے جاندی ہے لے جا اللہ کا نصیبہ دی گل لیا یار وہ گیا تھی گول وہ جی میں پھر چودھری تے سردار اٹھ کڑیے اگے لگ چلیے ایسا نہیں تھے رہنا یہ میں نے آکھا ابا کوئی تھوڑا جا ٹھنڈا ہو تے بہ آئے آئے یار قدرانو جانن آڑے بڑے کٹ لوگ ہوندے انہیں کہا کتے کھڑنا ہی مرنے اسے گھر جانا ہے کہ ابا گل سن تیرے گھر جا کے میں برا تے تیری تیاں تے جڑے کارچ منو اللہ نے بٹھایا ہے اے تھے ابو بکر تے عمر بھی منو مان آکھے تے انہوں نے بھی گزارا کوئی نہیں اللہ کیا بات ہے یار کیا نصیب نے ہے یار آئے آئے
تے میری من تے کلمہ پڑھ دے مسلمان جا. او نے اس حدیث دی راوی برہ جوہریہ بنت الحارث انہیں تو ایک حدیث ہے صحیح مسلم ہے. ہوں تو میں دسنے یہ لگا کہ حبیبتان الرحمن یہ اللہ نو کلمے پیارے بڑے نے تو پیار کنہ کے یارو سنو پائی کنہ کے پیار ہے. ہو بیان کر دیا نے کہ میں ایک دن صبح دی نماز پڑھی. صبح دی نماز تو بعد میں ذکر اذکار تے قرآن پاک دی تلاوت تے یہ میں مصروف ساں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کار آئے تے گئے تے آئے تے گئے تے دن واہ چڑھ آیا تے آئے تے منو آندے نے جوہریہ میں تینوں سویر دا وینا ماں پیا کہ توں ذکر اذکار جنہاں مصروف بیٹھی تے میں انہیں عرصے چی 4 کلمے جڑے نے میں وہ بولے تے تیری ساری عبادت تے پاری نے تیری ساری عبادت تے پاری. پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمے کنوں دسے جوہریہ بنت الحارث. اوہ اللہ دے بندے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیاں رحمتہ نے کہ اے حدیث جوہریہ رضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ ساڑی ماں انہاں تو اگے صحابہ تک گئی ہے. اے حدیث اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نو بیان نہیں کی تھی اتھوں گئی کی انہوں نے آگے 4 کلمے کی نہیں. اے سنو بھائی اے دے وچی سکیلتان فی المیدان میں آن لگا اے دے وچی حبیبتان الرحمن بھی اے ہن سوچ دے رہو دے اپنے حساب لاندے رہو. نہ کہا جی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑے کلمے پھر دسے منو وہ اے دسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. جدہ معنی پنجابی جیوے کہ اے اللہ یک مشت تو میرے نامہ اعمال سبحان اللہ و بحمدہ اینی واری لکھ لے جنہیں تیری مخلوق دی تعداد ہے. آئے 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 اتنی ان پیار کتوں آ گیا محبت کتوں آ گیا آ گئی یار سمجھو تے صحیح نا. جی اللہ دا نظام یہ ہوئے کہ ایک کاری سبحان اللہ و بحمدہ ہی آنکھو گے تو ایک کاری لکھی جائے گی. اسی نمازہ پڑھنے ایک نماز جڑی اسی پڑھنے وہ ایک لکھیں دیئے کہ 100 لکھیں دیئے وہ ایک ہی لکھیں دیئے. ہاں جنہی سونی بڑی کر کے تُساں پڑھئے انہا ثواب دا ود جاندہ ہے لیکن لکھیاں کنیاں جان گیاں لکھی ایک کی جائے گی. اس کلمے نو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشیا ہے کہ تُسی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ وہ عدد تے تعداد تے تسبیحاں تے یہ وہ رکھ کے اگے اے دے تو اللہ تعالیٰ نے کام بہت اونچا پوچھاتا ہے کی یا اللہ یہ تو گن کے لکھیں 4 پیمانے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دیں یہ گن کے لکھیں تو پھر ایک کو آری اینا لکھ لے جنہیں تیری مخلوق دی کنی تعداد ہے بھائی. وہ مخلوقاں کنیاں نے مخلوق دی تعداد کنی ہیں. وہ انسان گن لو مچھر گن لو مکھیاں گن لو مچھلیاں گن لو جانور گن لو وہ یار درخت تے حجر تے پتے تے دانے تے یہ کیڑے کیڑے حساب کرو گے تسی. آج تو بات تسی اے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلق. اے نال مانا ذہن چ رکھنا ہے اللہ جنہیں تیری مخلوق دی تعداد ہے نا انہیں لے تو یا اللہ یہ بھی میری گل سن لے کہ زمین نے تو ایک شاید تصور نہیں کرنا. زمین نو ایک شاید تصور نہیں کرنا یہ تو اڈی مرضی ہے یار لکھواؤ کی لکھوان دے بلکہ زمین دے ایک ایک ذرے نو الگ الگ کر کے جڑا نا جنہیں باندھے نے انہیں لکھنے نہیں. ذریعہ نہیں دے ایک موٹھ پار لبی ہے نا اج تک دنیا کوئی کلکولیٹر ہو جائے نہیں کہ جڑا وہ ذرے گن سکے. کیوں ہے
اور یک مشت تسی جڑے نا لکھوا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اور لکھ دے ٹھیک ہے انہیں لکھ دے ٹھیک ہے بندیا تو زمین میں آکھا سی بھی ایک شاہ نہیں لکھنی ہے ذرے بھی پانے نے 4 ذرے پاتے ہیں یہ فرشتیاں دے بھی کم نہیں ہو پائی لکھنا ہے وہ مالک دے حساب وہ دے کلکولیٹر نے تجھے اے لاؤ تجھے حساب کہ انہیں دیکھو کہ انہیں پیمانہ کیڑا لایا ہے اللہ اور ایک پیمانہ سبحان اللہ و بحمدہ عددا کیوں پھر اللہ نے کچھ پیار کیتا ہے کہ نہیں کیتا وہ کچھ سمجھ آئی جائے کہ اینی کہ گلنا انہیں کننا پیار کیتا ہے کوئی سمجھ آئی حبیبتان الی الرحمن اگے کیا جی عدد خلقہ وزینت عرشہ اللہ جے وزن کر کے تو لکھیں تے اینا وزن میرے نامہ اعمال میرے پلڑے نیکیاں جب پا دے جنہ تیرے عرش دا وزن ہے آئے 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 کیوں آئی پھر وہ دوستو اللہ نے کوئی پیار کیتا ہے کہ نہیں اینا کلمہ نہ کیتا کہ تو اینجے منو آنکھ کھانچا بندیا تو منو اے آنکھ کہ اللہ ایک کاری میں سبحان اللہ و بحمدہ ہی آنکھن لگا تے اے دا اینا وزن تو پا دے میرے پلڑے نیکیاں جنہ تیرے عرش دا وزن ہے اوئے ہوئے عرش کنہ وزن ہے پائی عرش دا اللہ تو علاوہ کسے نو نہیں پاتا عرش دی کرسی دے بارے عرش دی کرسی موضع قدمائی ہی جدے انہوں میں بیٹھا دے تھلے ایک چوکی جی تھی بنا کے رکھ دینا اینو کرسی اینو کہہ دینا آپ نے فرمایا ایک کرسی ایڈی وڈی ہے ایک کرسی عرش دی ایڈی وڈی ہے کہ جویں تسی زمین تے انگوٹھی لا کے رکھ دے ہو نا تے انگوٹھی دے مقابلے جو زمین وڈی ہے ایسے حساب نال عرش اس کرسی نالو بڑھا ہے اللہ اکبر کیوں ہے اللہ نے انہا کلمہ نال پیار کیتا ہے او یار کمال کر لیتی ہو یار اللہ رب العالمین دے نظام محبت دی دنیا جے ایدوں بہتر مثال کتے نہیں مل دی تیسرا فرمایا وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ اے اللہ رب العالمین جے تو کچھ لکھ کے جے کچھ درج کرنا ہوئے لکھ کے درج کرنا ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ تعداد وکری ہو گئی چلو وزن دا وکرہ حساب ہو گیا تے جے اے لکھ کے جڑا نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ تے تو پھر اس طرح کر لو مداد کلماتہی یا اللہ جن نے تیرے کلمے لکھن تے جن نے سمندران دی سیائی لگ دی انہیں سمندران دی سیائی نال جنی آری یہ لکھیا جا سکتا ہے نا انہاں لکھ دے تے اللہ دے کلمے لکھن تے کنے سمندران دی سیائی لگ دی 8 سمندران دا ذکر قرآن اچھ موجود ہے لیکن کلمے پھر بھی مک دے فرمایا لو انما فی الارض من شجرت اقلام پوری زمین دے جنہیں درخت نے دیا کلمہ بنا لو والبحر یمدہو من بعدہی 7 ابحر تے اے زمین دے سمندر دے نال 7 سمندر ہور رڑا لو ما نفدت کلمات اللہ آئے آئے جی اللہ تعالیٰ نے نہ کلمے نہ پیار کیتا ہے وہ پیار کننا کا کیتا ہے کوئی سمجھ آئیے پائیے تو کوئی نہیں میرا خیال ہے اچھا چلو آجائے گی آخری ایک ادا ہے پیار دی اوہ ہے ورزا نفس ہی یا اللہ تو چھڑ تعداد بھی چھڑ تو وزن بھی چھڑ تو پیمائشاں بھی تو گل کر تو راضی کتھے ہونا ہے جتھے راضی ہونا ہے اونا لکھ لے آئے آئے یار حد مکاتی ہے یار اس مالک نے اللہ دے بندے تو یہ مولک دے نیڑے تھے یا وہ ذرا تھوڑا سکیلتان فی المیدان ابھی ہو گیا
کنا کا وزن چلو پھر ہوں باقی اعمال نال بھی اپنا وزن وداؤ تے اے جے ہوں اے سوچو یار جیڑے کلمیاں نال اللہ تعالیٰ نو اینا پیار ہے اونا کلمیاں نو اسے عقیدے نال پڑھنا والے واسطے کیا کوئی پیار نہیں ہے گا اللہ اوہ سارا پیار کلمے پڑھنا والے نہیں ہے یار جو نا اللہ دے پیارے بنو اللہ دے محبوب بنو اچھا کلمے کی نے جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تھوڑی سبحان اللہ دی میں وضاحت ٹائم بھی کافی ہو گیا دی میں مختصر کرنا پہلا دے سب تو پہلا سبحان اللہ دا معنی سمجھو کہ وہ کی وہ میں تو انہوں دو حرفی سنان لگا تھی انہوں پکاؤ تے جدوں بھی سبحان اللہ پڑھو وہ معنی تو اڈے دلے چ ہونا چاہی دے وہ معنی ہے وے اے اللہ تو آپ بھی بڑا ہی سونا دے تیرے کام بھی رج کے سونا خلاصہ جی کئی معنی نے وہ میں کتاب میں رکھی ہے اور میں سارے سناواں گا تو ٹائم کافی ہو جانا ہے تسی تنگ پہ جانا ہے چلو مختصر دینے چ رکھو سبحان اللہ دا معنی کی ہے اے اللہ تو آپ بھی رج کے سونا تیرے کام بھی جس لئے بندے دے دلے چے ایناک بھی ایمان اللہ دے بارے آ جائے نا تے اللہ دے بارے او غلط سلط بےہودہ چیزاں منسوب نہیں کرتا او دے دینے چے یہی ہوندہ ہے کہ یار اے جیڑی میں گل کرن لگا یہ دے چے اللہ تعالیٰ دی ذات دا جیڑا سون ہے او دے تے حرف ہوندہ ہے میں نہیں گل کرنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ساڑھے حق چ کچھ بھی کرے کاٹا پاتا ہے بندہ مارتا ہے پتر مارتا ہے تینوں جڑے نہ ہو چک لیا اور بڑا کچھ ہو گیا گڑی دا ایکسیڈنٹ ہو با نقصانات دیاں لمیاں لینا جتھے نقصان دی لین آوے اتھے پھر کی ہونا ہے اتھے سبحان اللہ کی کرے گی اتھے سبحان اللہ یہ سکھائے گی کہ یار جو کچھ بھی ہے میرے اللہ تو بار بار نہیں ہویا تے او دے ذریعے جو بھی ہویا ہے میں انہوں برا نہیں آگ سکتا یا اللہ جی میں تو راضی اس طرح میں راضی سبحان اللہ دیئے پھر تربیجتا نے اگے عمر رضی جنہوں پتا سی نا عمر رضی اللہ سبحانہ وتعالی وہ آندے ہوندے سے بڑے غور نہ سنو گا ان سے سن جی لا ابالی اوہ منو کوئی پرواہ نہیں آج دے دین منو دکھ ہوں دے کہ سکھ ہوں دے منو کوئی پرواہ نہیں ہے تسی آندے ہو اپنے اپنے علم ایمان تعلق باللہ اور معرفت الہی دیئے گل ہے کہ آئی دے دین میں دکھ آوے تاں سکھ آوے تاں عمر نو پرواہ وہ پوچھنا نے پوچھیا امیر المومنین سکھ دے تے سارے ہی وارو نے اے دکھ دی گل سانو وے سمجھاؤ ہاں تسی نال سکھ دے دکھ بھی جڑے نا وہ بھی چلائی جاندے ہو ایدی کی وجہ نا کیا پائی ایدی وجہ ہے وے کہ جڑا منو دکھ آنا ہے وہ آنا کتھوں آئے وہ کیڑے بوے جو لنگ کے آئے گا وہ کہ اللہ دی مشیت ارادے دروازے تو بار بار پچھوں دی منو پہ چل ہے وہ دکھ انہاں کہا نہیں جی پچھوں تے نہیں پیسہ آئے گا دیو تو لنگ تو انہیں کہا پھر میرا مالک جائے رب جڑا وہ کوئی ظالم ہے انہیں جائے دکھ بھی اتھو لنگ کے میرے آلہ آن دینا دے او دے ویچ بھی میرے لئے خیر ہے او دے ویچ بھی میرے لئے تے جی میں سونا رب را دی جو عمر را دی میں ہمیں پہ نک چڑا ماں کہ منو یا دکھ کیوں آیا دے دکھ کیوں آیا ہاں کوئی گل سمجھ آگئی بھائی تر جیسے بندے دا یہ عقیدہ بن جائے نا پھر اے چیزاں اس طرح دا اللہ نال ایمان بن دے چلو کہ ایک لفظ ہے وَبِحَمْدِهِ بہت بڑی تربیت ہے یار دے تربیت نالے پرے نے بس میں ذرا کوئی مختصری کرنا جنہا تو یاد بھی رہ جائے وَبِحَمْدِهِ کی ہے جنہا سبحان اللہ دے نال نتھی ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ
وَبِحَمْدِهِ اے مختصر ایدے وچ عقیدہ اقرار ہے کہ یا اللہ جڑا ہے سبحان اللہ میں آکھے ہے تے سبحان اللہ دے مطابق جڑا میں عقیدہ رکھے ہے اللہ اے تیری توفیق نہ رکھے ہے جے تو توفیق نہ دیں دو تے میں نہ سبحان اللہ منو پڑھنی تھی تے نہ سبحان اللہ میں مانا دیں جائے یہ ہے وَبِحَمْدِهِ میاں دو چیزاں ہمیشہ یاد رکھو اختصار نہ ذہن چ رکھیا جائے جیڑا بندہ جیڑا بھی کام کرے یہ تو سبحان اللہ دے نال ہے نا اپنے ہر کم دے نال اے آکھیا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے اے تو منو توفیق دیتی ہے تے میں کام کیتا ہے جے تو توفیق نہ دیں دو تے میں نہیں سی کر لینا اینو عادت بناؤ اے شکر ہے اے حمد دا اے معنی ہے سب تو بڑا معنی حمد دا شکر ہے جنہوں اسی گن دے ہی نہیں کیتے الحمد ترجمے جدی شکر دا لفظ کر چھڑے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بس تعریف کرو جیڑا کام بھی کرو یا اللہ تیرا شکر اور کھانا کھا دیا اور کوئی نیک کام ہو گیا کوئی نیکی دی توفیق ہے کوئی چنگا کام کر لیا تو کیا کھنا ہے یا اللہ تیرا شکر اے تو کرایا جے تو منو توفیق نہ دیں دو تے میں نہیں سا کر سکتا اے دی عادت پاؤ اے دے وچ ایک تربیت ہے وہ بڑی عظیم تربیت ہے جیڑی تو انہوں غور نال سننی چاہی دی ہے جیڑا بندہ اے عادت بنا لیں دے نا کہ میں ہر کام تے میں اللہ دا شکر ادا کرنا ہے تے انہوں میں اللہ دی طرف منسوب کرنا ہے وہ پھر گندے کام نہیں کرنا وہ گندے کام نہیں کرنا وہ دی زبان پاک ہو جاندی ہے وہ دا کردار صاف ہو جاندہ ہے کی خیال ہے جو گال کڑے گا کسی نو تے اللہ نو اے آکھے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو منو گال کڑنے دی توفیق دی نہیں انہوں نے برا لفظ بولن دی کوشش کرنی ہے دے ضمیر نے آکھنا آئے بندے آئے تھے بریک لا اے او کامی جیڑے کرن تو بعد تو اللہ نو اے نہیں آکھ سکتا کہ یا اللہ تیری توفیق ہے اللہ اے بریکانے کوئی کردار ہے وہ دے بارے پاویں جنہ لوگ چھپ کے کرو جدوں کرو گے جدوں ایک یار میرا اللہ ویندہ پیا تے میں تے ہر کم کرنا ہی ہوئے جدے تے میں اپنے اللہ نو اے آکھ سکاں کہ یا اللہ تو میں تھوں کروایا ہے میں کرنا ہی ہوا ہے بڑی اصلاح ہے دے بندے دی بڑی تربیت ہے اور اصلاح ہے لیکن اسی انہیں چیزیں یہ تربیتی اصلاحی نقطہ نظر نال بیندے کوئی نہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تھے کہ تک یہ رہنا کافی ہے انشاءاللہ ساڑھے بہت ہی پیارے اور بڑے ہی اچھے دوست ساڑھے محسن تشریف فرمانے ایک حدیث دی شرح دا تقاضا سی کہ میں گل لمحی کیتی ہے نہیں تے انہوں نے جڑے نہ زیادہ موقع پر انہوں نے بھی کچھ بیان کرنا ہے تفصیل نہ بیان کرنا اور صبر شکر نہ جڑے نہ آرام نہ ببو بہت ہی کال نہ پایا جی یہ گلہ روز روز سننا تھے کوئی نہیں مل دیا سارا سال بے کو ہاں پچھلی تقریر تو لے گئے آج تک تو سائے چیزاں کتے سنیاں نے کوئی نہیں پیشہ سنیاں آج سنیاں پک گئیاں اللہ اکبر اصلاح ہو گئی تو میں اتھی جڑے نہ ہوئے دا اکتفا کرنا بھائی اللہ رب العالمین جڑے نہ ہو تھا قبول فرمائے بچے نے جڑے فارغ ہوئے نے اللہ تعالیٰ نے دی ساری زندگی نیک اعمال دین دی خدمت گزارن دی توفیق عطا فرمائے دے والدین واسطے انہوں بہترین صدقہ جڑا نہ ہو بنائے صدقہ جاریہ آخرت نجات دا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تھوڑا جا پروگرام ہے جی وہ بچیاں دا کوئی انعامات دستار بندی وغیرہ وہ کرن لگے ہو یار چھڑ اجی آرام نال بیٹھو جڑے بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے جڑے بچیاں نے حدیث پڑھی ہے انہوں نے ذرا بچے دستار بندی ہوئے گی انہوں نے عزت افضائی ہوئے گی انشاءاللہ تعالی آرام نال ویکھو بھی تے دل وچ جڑے نہ
جذبہ پیدا کرو کاش کہ میرا پتر بھی اج قرآن حفظ کردہ، میرا پتر بھی صحیح بخاری پڑھدا۔ اے حسرت جڑی ہے نا اینو لے کے جاؤ کر تے اس حسرت دا علاج کرن دی کوشش کرو۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ محترم حافظ ثناء اللہ دہلی صاحب جو صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرما رہے تھے۔ اس مجلس کے معزز مہمان شیخ الحدیث مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کی تقریر کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے میں شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ چونکہ یہ ہمارے سال کا تعلیمی سال کا اختتام ہے، اس میں سالانہ رزلٹ ہے، تو اس حساب سے میں کچھ بچوں کے انعامات کی تقسیم کا اعلان کروں گا۔ الحمدللہ ہمارے پاس شعبہ علوم اسلامیہ میں جن بچوں نے امتحان دیا ہے 110 سے زائد طلباء طالبات ہیں دونوں جامعات سے جنہوں نے امتحان دیا ہے۔ اسی طرح شعبہ حفظ القرآن میں 75 سے زائد طلباء اور طالبات ہیں جنہوں نے امتحان دیا ہے۔ اسی طرح شعبہ اسکول ہے جس میں 130 سے زائد طلباء طالبات نے امتحانات دیے ہیں۔ تو میں شیخ محترم سے درخواست کروں گا کہ ان کو انعامات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے تقسیم فرمائیں۔ شعبہ حفظ القرآن کا جو رزلٹ ہے وہ 3 مرحلوں میں ہے۔ پہلا، جن بچوں کا 10 پارے مکمل ہوئے ان میں جن بچوں کی پوزیشنز آئی ہیں، پہلے نمبر پر جس بچے کی پوزیشن آئی ہے اس کا نام زبیر ایاز ہے، وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ زبیر ایاز اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ زبیر ایاز، باقی سارے احباب نیچے بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ یہ مرحلہ گزرنے دیں، پھر انشاءاللہ آخری تقریر ہوگی۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد ریحان ہیں جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، وہ آئیں اپنا انعام وصول کریں۔ اسی طرح شعبہ حفظ القرآن میں تیسری پوزیشن 10 پاروں میں حاصل کرنے والے عبد الماجد ہیں، وہ آئیں اور شیخ صاحب سے انعام وصول کریں۔ اسی طرح 10 پاروں سے لے کر 20 پاروں تک انعام پانے والوں میں اول پوزیشن عبد الرحمن ندیم کی ہے۔ عبد الرحمن ندیم آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ دوسری پوزیشن عمیر امتیاز کی ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ اسی طرح تیسری پوزیشن عبد الرحمن زاہدی نے حاصل کی ہے، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ عمیر امتیاز دوم پوزیشن ہے یہ بچہ۔ عبد الرحمن زاہدی تیسری پوزیشن۔ اور جن بچوں نے شعبہ حفظ القرآن میں مکمل قرآن مجید کر لیا ہے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے سفیان عرفان ہے۔ سفیان عرفان، وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ سفیان عرفان۔ اسی طرح دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے غلام مرتضیٰ ہیں، وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آپ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ ادھر سے آئیں بیٹا۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد تیمیہ، محمد تیمیہ تیسری پوزیشن۔ یہ محمد تیمیہ، چلا جاؤ۔ یہ اول پوزیشن والے سفیان عرفان۔ یہ نیچے پڑا ہوا ہے ان کا، نیچے پڑا ہوا ہے۔ کچھ بچے ہیں جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، ان کو اعزازی انعامات دیے جائیں گے۔ ان میں پہلے نمبر پر سہیب شاکر ہیں۔ سہیب شاکر وہ آئیں اور اپنا اعزازی انعام وصول کریں۔
دوسری پوزیشن احمد احسان، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں، احمد احسان۔ تیسری پوزیشن، تیسرا اعدادی انعام حمزہ جاوید، حمزہ جاوید کا ہے۔ اسی طرح اعدادی انعامات میں جس بچے نے اچھی کارکردگی دکھائی، ابو بکر سلیمان، ابو بکر سلیمان۔ اور اس کے بعد عثمان انور، بہت اچھی خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، وہ آئیں اپنا اعزازی انعام وصول کریں۔ عبد الرحیم بن اصغر، عبد الرحیم بن اصغر، وہ آئیں اپنا انعام وصول کریں۔ اسی طرح عبداللہ یونس، عبداللہ یونس، وہ آئیں اور اپنا اعزازی انعام وصول کریں۔ عبداللہ احسان، عبداللہ احسان، محمود عمران، محمود عمران، عبداللہ محمود عرفانی ہے، محمود عمران۔ اسی طرح انعام اعزازی انعام محمد زاہد، محمد زاہد۔ عبد الباسط بن اصغر، عبد الباسط بن اصغر۔ مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر، یہ شعبہ حفظ القرآن کا رزلٹ تھا۔ اسی طرح شعبہ اسکول سسٹم میں سالانہ امتحانات جس کے پرنسپل طارق منیر صاحب ہیں، اس میں اول کلاس کے بچوں میں سے پہلی پوزیشن طاہا امین، طاہا امین کی، طاہا امین، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ دوسری پوزیشن عبد الوہاب کی۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ ابو بکر فاضل، ابو بکر فاضل آ جائیں۔ دوسری کلاس میں اول سعد شبیر، دوسری کلاس میں اول سعد شبیر۔ دوسری پوزیشن فرحان زاہد، تیسری پوزیشن محمد ادریس۔ کلاس سوم میں اول محمد عدنان، محمد عدنان۔ آصف لیاقت دوسری پوزیشن۔ کلاس چہارم میں اول پوزیشن ابو بکر سلیمان، ابو بکر سلیمان۔ اسماعیل شبیر، اسماعیل شبیر کی دوسری پوزیشن۔ اور تیسری پوزیشن توصیف یار محمد کی۔ اور پانچویں کلاس سے اول پوزیشن ابراہیم شبیر، ابراہیم شبیر۔ اور دوسری پوزیشن زید قربان کی۔ اسی طرح سالانہ امتحانات میں شعبہ درس نظامی کے طلباء کی پوزیشنز کی ترتیب سماعت فرما لیں۔
اعدادی کلاس میں اول پوزیشن محمد جائش. دوسری پوزیشن عبد الوہاب. تیسری پوزیشن شعیب بلوچ. تیسری پوزیشن. فصل اول میں پہلی پوزیشن عبد الملک. گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، ایک منٹ. شعیب بلوچ، یہ عبد الملک کی طرح عبد الملک. دوسری پوزیشن پہلی کلاس میں بلال آصف. تیسری پوزیشن حنین رمضان. شعیب بلوچ کی تیسری پوزیشن اعدادی کلاس میں. بیٹھ جاؤ بیٹا. تیسری پوزیشن حنین رمضان. فصل ثانی میں اول پوزیشن زید شبیر. دوسری پوزیشن عبد الحنان افضل. تیسری پوزیشن اسد ایاز. یہ اس کا نام عبد الحنان افضل ہے. یہ اسد ایاز ہے. تیسری کلاس میں اول پوزیشن کیسر عرفان. دوسری پوزیشن عمران شمعون. تیسری پوزیشن جو ہے سفیان آدم. فصل خامس میں اول پوزیشن یونس گلزار. دوسری پوزیشن عمر راشد. تیسری پوزیشن ناصر حسین کی فصل ثالث میں. پیچھے رہ گیا ہے سفیان. چل ٹھیک ہے بیٹھ. اور پانچویں کلاس میں پہلی پوزیشن یونس گلزار. دوسری پوزیشن عمر راشد. پہلی پوزیشن یونس گلزار، دوسری عمر راشد. فصل رابع میں یوسف منصف کی پہلی پوزیشن ہے. فصل رابع میں یوسف منصف. دوسری پوزیشن زبیر شفیق. تیسری پوزیشن سفیان آدم. اور آخری کلاس اول پوزیشن اسامہ راشد اور دوسری پوزیشن احمد بشارت. یہ سفیان. یہ دونوں چینج کر لو. بیٹھ جائیں. احمد بشارت. اب میں شیخین سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کی جو دستار بندی کا مرحلہ ہے، انعامات کی تقسیم مکمل ہو چکی ہے. اب کچھ بچوں کی دستار بندی ہے. حافظ اسامہ راشد. علماء کرام جو فارغ ہونے والے ہیں ان میں حافظ اسامہ راشد.
اور دوسرا احمد بشارت، حافظ احمد بشارت، حافظ عبداللہ عامر، حافظ عبداللہ عامر، حافظ بلال رؤوف، حافظ بلال آصف، حافظ عبد الماجد، حافظ عبد الرحمن اکبر، حافظ عمران اکبر، حافظ سہیب شاکر، حافظ احمد رمضان، حافظ آیان ساجد، حافظ عبد الصمد، حافظ حنین یوسف، حسنین یوسف، حافظ حذیفہ نادم، حافظ عبد المنان قمر، یہ انعامات کی تقسیم کا مرحلہ مکمل ہوا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تمام احباب سے اب گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور خاموشی اختیار کریں۔ اب شیخ محترم مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ اساتذہ کرام کی تکریم کے لیے کچھ انعامات ہیں، میں ترتیب وار ان اساتذہ کو بلاتا ہوں اور ان کے لیے کچھ تحائف کا انتظام کیا گیا ہے۔ شعبہ تحفیظ القرآن میں صدر مدرس قاری نواز الحق باجوہ صاحب ہیں، وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور شیخ محترم سے کچھ تحائف وصول کریں۔ قاری نواز الحق باجوہ صاحب، اسی طرح قاری اسحاق صاحب وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور شیخ محترم سے تکریمی انعامات وصول فرمائیں۔ قاری یوسف صاحب، اسی طرح یہ شعبہ تحفیظ القرآن کے 3 اساتذہ تھے۔ اب میں شعبہ درس نظامی کے اساتذہ شعبہ تبلیغ کے حوالے سے شیخ سلیمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اپنا تکریمی انعام وصول فرمائیں۔ شیخ سلیمان صاحب، حافظ زاہد صاحب، شیخ عمر صاحب تشریف لائیں، اپنا انعام وصول فرمائیں۔ بلال صاحب، حافظ بلال صاحب، حافظ بلال صاحب، اسی طرح سعد صاحب، میرا کر دو طارق منیر، میرا دونوں کر دو طارق منیر۔ اب آپ کے سامنے طارق منیر صاحب، طارق منیر صاحب، ان کے بعد حافظ محمد اصغر صاحب، وہ اپنا انعام وصول کریں۔ حافظ محمد اصغر، حافظ محمد اصغر صاحب، سعد اکرم صاحب، پن راو محمد اکرم مرحوم۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ اعلان کرنا ہے؟ سارے انہوں نے بٹھاؤ، مفتی صاحب تقریر ہو رہی ہے نا، تھوڑا تعارف ہے، میں کر رہے تم کر دیں، تم بٹھا دو، بندے بٹھاؤ، میں تعارف ہو کے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن عابد صاحب مفتی صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔
تو بہت قیمتی بیان ہے. تمام دوست احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور بڑے غور سے سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اختتام ہوگا. جو باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں، جو اندر چل پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں بھائی، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں سارے ساتھی، تشریف رکھیں، خاموش ہو جائیں. یہ آوازیں آ رہی ہیں.